اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحب المنتجبین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ فرض سب سے پہلے میں ماہ رمضان کی مناسبت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اس بہار قرآن جو بابرکت مہینہ ہے، بابرکت ساعتیں ہیں، اس میں اللہ نے توفیق دی کہ ہم تدبر قرآن کے موضوع پر ہم گفتگو کریں، جو کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب انزلناہ، ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے، الیک کیا کہتے ہیں تمہاری طرف، یہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ فرما رہا ہے کہ تاکہ تم اس میں سب تدبر کرو، غور و فکر کرو، لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کی آیات میں تفکر کریں، اس کی آیات میں تأکل کرو۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، اور اس میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ اولو الالباب، صاحبان عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو خداوند نے ہمیں توفیق دی رہا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم قرآن کے نزول کا مقصد یہاں پہ بیان کرنا چاہیں گے، اور ہم مہمان بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ فلق کے مہمان بنیں گے، سورہ ناس کے مہمان بنیں گے، سورہ نصر کے مہمان بنیں گے، سورہ ماعون کے مہمان بنیں گے، اور سورہ ہمزہ کے مہمان بنیں گے۔ ہم نے گزشتہ 3 سال سے تدبر قرآن پر کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے کورسز یہاں موجود ہیں، یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ موجود ہے کہ اس میں تدبر قرآن کی روشیں، ایک تعلیمی نصاب ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، یہ پہ میں تعارف کرواتا چلوں۔ یہ تدبر سورہ حجرات ہے، جس میں رسول اکرم کے زیر سایہ زندگی یہ کتاب ہے، اور بعد ازاں جو کتاب ہے ابھی ایک یہ بہت خوبصورت کتاب ہے بھی، تدبر سورہ فجر، اندھیری رات کے بعد صبح کی کرنیں، بہت ایک اچھی کتاب ہے۔ یہ بھی ایک حال ہی میں ابھی چھپ کر آئی ہے ماہ رمضان میں، تدبر سورہ قلم، خلق عظیم کے حوالے سے ہم نے کام کا آغاز، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مملکت خدا آزاد پاکستان میں ایک قرآنی معاشرے کے قیام کے لیے کوشش کی جائے، اگرچہ اور بہت سارے ادارے موجود ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے اس وطن میں ایک قرآنی گھر، قرآنی معاشرہ، قرآنی خاندان بن سکے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کی نسبت جو ایک قرآن کے بارے میں جو طرز نگاہ ہے، وہ اس کو بدلنا ہوگا، اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم لوگ سمجھتے رہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد جو ہے یہ ہے تاکہ اس کو حفظ کر لیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے رہے قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے ناظرہ ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ بس چونکہ ایک بابرکت کتاب ہے، اس کے گھروں میں ہونا چاہیے، اس کو طاقوں میں سجا دینا چاہیے، اس کو تعویذ بنا لینا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے رہے قرآن کے نزول کا مقصد اس کو یہ کتاب آئی ہے بس برکت کے لیے، اب شادی بیاہ میں جہیز میں دے دیں تو بہتر ہے، بچی جا رہی ہے اپنے گھر تو اس کے گھر میں برکت آ جائے گی۔ ہم کہتے رہے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، اب ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے کلام الہی ہے، تو اس کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم ختم قرآن کی محفل کرتے رہیں۔ یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، قرآن میں موجود ہے، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد تدبر قرآن بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں دوبارہ سے قرآن کے بارے میں، قرآن کی نسبت جو ہم نے طرز نگاہ اپنایا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ جب کسی چیز کی کوئی شناخت نہ ہو، جب کسی چیز کی کوئی معرفت نہ ہو، تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ جب کسی چیز کی شناخت ہوتی ہے، جب کسی چیز کی معرفت ہوتی ہے، تو وہ چیز
مؤثر ہو جاتی ہے، اس کے نتائج اثرات بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ہم بازار میں جاتے ہیں، ہمیں گھر میں مثلا کمپیوٹر کی ضرورت ہے یا فریج کی ضرورت ہے، ہم جا کے خرید کے لے آتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو استفادہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو ہم جائیں گے دوبارہ سے بازار میں، جا کے پوچھیں گے کہ کون ہے جو فریج کا ماہر ہے، یا کوئی کتاب اس کے ساتھ بھیجی جاتی ہے جو اس کے بارے میں، فریج کا استعمال کرنے کے بارے میں یا کمپیوٹر کے استعمال کرنے کے بارے میں موجود ہوتی ہے۔ ایسے میں قرآن کریم کے ساتھ بھی یہ رویہ ہے، اگر اس کی شناخت ہوتی اور صحیح معرفت ہوتی تو قرآن یوں فریاد نہ کرتا، قرآن کی مظلومیت ہمارے گھروں میں نہ ہوتی، قرآن کو صرف برکت کی کتاب کے طور پہ نہ اپناتے۔ ہمارا ایمان ہے، میں دوستوں برادران جو اس وقت آن لائن بھی موجود ہیں میں ان کے لیے بھی یہ کہنا چاہوں گا، ہمارا ایمان ہے قرآن کتاب خدا ہے، ہمارا ایمان ہے کلام الہی ہے، ہم یہ جانتے ہیں قرآن کریم کتاب زندگی ہے، کتاب حیات ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، تو کیوں نہیں ہم اس سے ضابطہ لیتے، کیوں نہیں اس سے عملی طور پر اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزارتے۔ تدبر اسے کہتے ہیں کہ تدبر در واقع یہ روش ہے، یہ طریقہ کار ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ کیسے قرآن کتاب زندگی بن سکتی ہے، کیسے کہ قرآن کتاب حیات بن سکتی ہے، قرآن کیسے کتاب سعادت بن سکتی ہے۔ جب ہم یقین اور میں کہتا ہوں اکثر کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمیں یقین ہے، ہمیں باور ہے، ہمیں اعتقاد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر ایمان ہوتا قرآن کے بارے میں، اعتقاد ہوتا تو تھوڑی تبدیلی آتی۔ بس ایک ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں قرآن بڑی اہم کتاب ہے، کلام الہی ہے، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی قسم کی تحریف نہیں ہے، باطل کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف زبانی طور پر ہے۔ اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے تو ہماری زندگیاں قرآن کے ساتھ گزرتی، ہمارے جو ہے سوچ میں، ہماری فکر میں ہمیشہ قرآن ہوتا، ہر کام سے پہلے ہم قرآن کو اٹھاتے دیکھتے قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمیں قرآن کا جب مطالعہ کرتے تو قرآن سے ہی ہم اصول زندگی اور معیار زندگی لے سکتے۔ قرآن کا مطالعہ ایسے ہونا چاہیے تھا، قرآن کی تلاوت ایسے ہونی چاہیے تھی، لیکن واحد یہ ایسی کتاب ہے پوری دنیا میں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، لیکن قرآن اس میں سمجھنے کا عمل نہیں ہے، ایک اکلوتی بے سمجھی کتاب پڑھنے والی ہے۔ نوجوان میں آپ سے کہتا ہوں، آپ نے بنگ درا پڑھی ہے کتاب؟ یہ دیکھی ہوگی نا، بنگ درا علامہ اقبال کی کتاب ہے۔ بہرحال جو بھی میں کہہ رہا ہوں، فرض کریں جس نے کہا ہے میں نے پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو پڑھا ہے اور سمجھا بھی ہے۔ اگر میں کہوں گا آپ نے علامہ اقبال کی کتاب پڑھی ہے، وہ کہ ہاں میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، کوئی کتاب بھی، تو کہہ سکتا ہے اس کے بارے میں وہ بیان کر سکتا ہے کہ اس میں یہ کچھ تھا، میں نے یہ کچھ حاصل کیا ہے، اس میں یہ مطالب تھے۔ اب آپ سے پوچھا جائے قرآن پڑھا ہے؟ ابھی میں نے تو ایک بار نہیں، میں نے کئی بار قرآن کا ختم قرآن کیا ہے، تو آیا اس پڑھنے میں سمجھنے کا عمل شامل ہے؟ دنیا کی ساری کتابوں کے بارے میں یہ بات ہے، آپ نے کتاب پڑھی ہے، اس کا مطلب پڑھنا یعنی اس نے سمجھا ہے، حد اقل اس کتاب کے بارے میں تبصرہ کر سکتا ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس کے یہ مطالب ہے، اس کا یہ موضوع ہے۔ ہم تو قرآن ایک بار نہیں، دو بار نہیں، زندگی میں کئی بار ختم قرآن کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا ہے کہ ہم پڑھ لیں اور کہہ دیں میں نے جو پڑھ لی اور اس میں سمجھنے کا عمل نہ ہو۔ یہ قرآن کی مظلومیت نہیں تو کیا ہے؟ تو قیامت کے دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی حضور ہمیں شفاعت کی ضرورت ہوگی نا، ہم تو، اور وہی پیغمبر نے ہماری شفاعت کرنی ہے، وہ سید الانبیاء نے شفاعت کرنی ہے۔ وہ اگر کہیں میرا اور آپ کا گریبان پکڑ لیں، وہ کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگارا، ان قومی، میری قوم نے، یہی نہیں کہا کہ بنی اسرائیل یا یہود و نصارہ، بلکہ میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا میرے پروردگار، تو میرے اور آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہم تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ پیغمبر ہماری شفاعت کریں گے، آئمہ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن قرآن کہا جاتا ہے قرآن شکایت کرے گا کیا اس دن، قیامت کے دن۔ تو میرے دوستو، برادران، خواتین و حضرات، ہمیں قرآن کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، ایک بار پھر قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا، قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا، اور قرآن کی حضور ماہ رمضان بہترین ماہ ہے، قلوب آمادہ ہوتے ہیں،
ہم مہمانی پہ جاتے ہیں، خدا کی مہمان، خدا جو ہے ہماری میزبانی کرتا ہے، وہ خدا جو رب ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے جو کمال کی طرف لے جاتا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو تدبیر کرتا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہماری جو ہے کمیوں کو دور کرتا ہے، وہ رب ہے، ہمارا مالک ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ ہمارا جو ہے اسی طریقے سے الہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو خدا جب ایسا نہ ہو قیامت کے دن اے پروردگارا ہمیں معاف فرما، ہمیں قرآن کی طرف، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ درود بھیجو محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس یہ قرآن کی مظلومیت ہے، یہ قرآن کریم کی فریاد ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایک جملے کو ہمیشہ توجہ کرنی چاہیے اگر ہم قرآن کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کلام الہی ہے۔ بار بار کہیں، اس کو دہرائیں، قرآن کتاب ہے، جو ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی یہ جملہ بڑا اہم ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی طرف آئی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، انسانوں کی نجات کے لیے آئی ہے۔ یہ کتاب انقلاب ہے، کہا جاتا ہے نا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ یہ درس انقلاب کے لیے ہمیں خود قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ اس آیت میں میں نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد تدبر ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ سورہ محمد کی آیت ہے کہ آیت نمبر 24 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب میں قفل لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں؟ تالا کیا ہوتا ہے؟ تالا کیا کام کرتا ہے؟ تالا جب کسی چیز کو تالا لگا دیتے ہیں تو بس پھر تالے کے بعد وہ اس میں کوئی زندگی نہیں رہتی، اس میں حیات نہیں رہتی، یعنی ایسی ہے نا، اندر نہیں جا سکتے۔ اگر میرے اور آپ کے بدن پر، ہمارے دلوں میں قفل لے جائے، ہم زندہ رہ سکتے ہیں اے جوان؟ ہماری زندگی کے لیے اس قلب کا چلنا بڑا ضروری ہے، اس کا دل کا حرکت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کہا جاتا ہے نا اس کو کیا ہوا، یہ فوت ہو گیا، کہتے ہیں وہ دل کی حرکت اچانک بند ہو گئی۔ ایسے ہے نا، اگر ہم تدبر نہیں کریں گے، ظاہری طور پہ تو سانس لے رہے ہیں لیکن ہماری زندگی اس آیت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ مردہ زندگی ہے۔ میری زندگی میں اگر تدبر نہیں تو میری زندگی میں مجھے زندہ کیوں رہنا ہے؟ میری زندگی میں قفل لگ گیا ہے۔ اس قفل کو، اس تالے کو کھولنے کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تدبر کرنا ہے۔ بس یہ دو آیتیں جو سورہ محمد کی آپ کے سامنے تلاوت کی، یا سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی، ان دو آیات کی روشنی میں تدبر کرنا ایک امر ضروری ہے۔ جیسے ایک بنیادی، جیسے باقی کام زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، ایسے قرآن کریم میں تدبر کرنا ناگزیر ہے اور ضروری ہے۔ جو لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، جو قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، جو قرآن کریم کی صورتوں کے ساتھ زندگی نہیں کرتے، سورہ معون کے ساتھ، سورہ فلق کے ساتھ، سورہ ناس کے ساتھ، اور اسی طریقے سے سورہ نصر و ہمزہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم زندگی کریں گے اور بتائیں گے تدبر کسے کہتے ہیں، تدبر سے کیا مراد ہے، اور یہ جو ہے، اور تدبر کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں، اور تدبر کے اصول کیا ہیں۔ آج میں اس پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا اور انشاءاللہ ان صورتوں کے مہمان بنیں گے ہم۔ بس تدبر کا مطلب کیا ہے میں وہ پہلے بتاتا چلوں، ٹھیک ہے؟ تدبر کہتے ہیں، دبر سے لفظ ماخوذ ہے، دبر یہ دبارہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پشت کو کہا جاتا ہے، پشت کو کہا جاتا ہے، یا عقب کو تدبر کا لفظ کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے عاقبت کے معنی میں ہے تدبر، یا انجام کے معنی میں تدبر۔ ایک اور تعریف کی روشنی میں جو ہم نے یہ کتاب بنائی ہے، جو ہم نے ادارہ تنزیل کی، جو ہے مقدمات تدبر قرآن کریم، تدبر قرآن کی روشوں میں سے تعلیمی نصاب میں سے ایک پہلی کتاب ہے۔ اس میں ہم نے تدبر کرنے کی روشیں، طریقہ کار، اصول اور عملی مشق بھی ہم نے دکھائی ہے، بتائی ہے کہ کیسے قرآن میں تدبر کرتے ہیں۔ کیونکہ علماء ماہ رمضان میں معمولاً کہتے ہیں قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں تفکر کریں، قرآن میں تعقل کریں، لیکن روش اور طریقہ کار بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ روش اور یہ طریقہ کار ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ علامہ
محمد حسین طباطبائی کی ہے، یعنی جو صاحب المیزان ہیں، مفسر قرآن گزرے ہیں، ان کی تفسیر جو 20 جلدوں پر مشتمل ہے، اس سے ہم نے یہ روشیں لی ہیں، لیکن آگے چل کے مزید ہم ان روشوں پہ بات کریں گے۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ تدبر کے کیا معنی جوان؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر کہتے ہیں کہ میں نے بتایا دوبر یا دبارہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ پشت کو کہا جاتا ہے، پیچھے، عقب کو کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی عاقبت کے بھی، انجام کے ہیں۔ ان کتابوں میں ہم نے بتایا اس تعریف یوں کی ہے، کسی موضوع پر آپ جو ہے اس کی عاقبت پر توجہ کریں تو یہ تدبر کے معنی ہے۔ 3 چیزیں ہوگی، موضوع، توجہ، عاقبت، یہ 3 بنیادی چیزیں مل کر تدبر کے معنی تشکیل دیتے ہیں۔ کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرے، کوئی بھی موضوع ہو، زندگی کا، انسان کا، اس کائنات کا کوئی بھی موضوع ہو، تو اس کی اگر ہم عاقبت کے بارے میں، اس موضوع کی عاقبت کے بارے میں توجہ کریں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں تدبر۔ اب یہ کہا جاتا ہے تدبر قرآن، 2 لفظ تشکیل پائے ہیں۔ تدبر قرآن، قرآن کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے تا قیامت جو ہے ایسی کتاب ہے جو انسان کی تمام شعبہ زندگی میں انسان کی ہدایت کرتی ہے، کتاب ہدایت ہے، اور قلب پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے ماہ رمضان میں، اور معلوم ہے کہ ماہ رمضان کی شبِ قدر میں وہ آیت معروف ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةُ الْقَدْر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو، قرآن کریم کو نازل کیا شبِ قدر میں۔ تو یہاں پہ قرآن 2 بار نازل ہوا ہے، ایک ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے جو ہے اس کو نزول دفعی کا نام دیا جاتا ہے، ایک قرآن کا نازل ہونا یعنی وہ تدریجاً، آہستہ آہستہ مختلف مناسبات پر جو ہے قلب پیغمبر پر، یا مختلف اس کے طریقے تھے قرآن کی نازل ہونے کے، اور وہ قرآن پیغمبر پہ آتا رہا، جبرائیل لے کر آتے رہے، اور یا قلب پر مستقیم آتا رہا، یا اس طرح کی مختلف، یا پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی، یعنی وہ قرآن یعنی بتانا چاہ رہے تدریجاً آیا، کوئی واقعے کے نتیجے میں، کوئی حادثہ کے نتیجے میں، یا کسی نے کوئی سوال کر دیا، اس کے جواب کے نتیجے میں آیات قرآن نازل ہونا شروع ہوگی۔ بس یہ قرآن کی تعریف ہوگی۔ اب تدبر کی یہ تعریف ہوگی۔ اب چلتے ہیں کہ تدبر قرآن سے مراد کیا ہے، یہ میں آپ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تدبر قرآن کسے کہتے ہیں؟ تدبر قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم یعنی انسان کے لیے جو غرض، جو مقصد قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھنا، اس کی شناخت حاصل کرنا، اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کو تدبر قرآن کہا جاتا ہے۔ بس انسان اس کے غرض و مقصد کو سمجھے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات میں، قرآن کی صورتوں میں نزول کا مقصد جو بیان کیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کی شناخت حاصل کریں، پھر اس کو اپنی زندگی میں یعنی حصہ بنائیں، اور اپنی زندگی کے لیے، زندگی اس مقصد، اس ہدف کے تحت گزارے، اس کو کہا جاتا ہے۔ میں خلاصہ کہہ دوں، خلاصہ یہ ہے تدبر یعنی صورتوں کے ساتھ زندگی کرنا، تدبر یعنی آیات قرآن کے ساتھ زندگی کرنا، تدبر یعنی مہمان بننا سورہ فلق کا، ناس کا، معون کا، نصر کا، ہمزہ کا، یا دیگر صورتوں کا۔ ان آیات کے ساتھ، ان صورتوں کے ساتھ اگر ہم زندگی کریں گے تو اسے کہتے ہیں تدبر قرآن، یعنی قبول کرنا، یعنی اس عاقبت کو، اس نیک انجام کو جو قرآن کریم میں بیان کی گئی عاقبت، یا قرآن کریم میں ایک نیک انجام بیان کیا گیا ہے، اس کو قبول کرنا کہ ہاں یہ ہمارے لیے عاقبت ان صورتوں میں جو ہم 5 دن یہاں پہ بیان ہیں، یہاں موجود ہیں، اس کو قبول کرنا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کو ہم تدبر قرآن کریم سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی قرآن کی جو مقصد ان صورتوں میں بیان کیا گیا اس کو سمجھنا۔ اب یہ کہ ایک اور چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم چاہتے ہیں کہ تدبر کے لیے ایک پہلی شرط ہے، آپ قرآن سے مانوس ہو جائیں، قرآن سے انس پیدا کریں، قرآن کی بار بار تلاوت کریں۔ یہ قرآن سے انس ہونا، قرآن کی بار بار تلاوت کرنا، ان صورتوں کے ساتھ زندگی کرنا، یعنی انس پیدا کرنا، یہ مقدمہ ہے تدبر کے لیے۔ تدبر آپ نے کرنا ہے، ان آیات میں اس میں سے اصول زندگی لینا ہے، اس سے معیار زندگی لینا ہے، اس کو پھر معیار زندگی یا نقاط کی شکل میں قبول کرنا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے انس پیدا کرنا ہوگا۔ آپ کو کسی کام کے لیے بھی آپ جاتے ہیں، کوئی کام، کوئی چیز،
اگر آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اونس پیدا کریں گے، کہ کوئی کتاب بھی پڑھتے ہیں آپ، جب تک اس سے اونس پیدا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے لیے جو اثرات یا جو آپ کے لیے ثمرات اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ اونس یعنی محبت۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اتنا قرآن سے اونس تھا ان کو، اتنا قرآن سے محبت تھی، اتنے قرآن کے ساتھ زندگی کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اگر میں دنیا اس کائنات میں اکیلا بھی رہ جاؤں، اگر قرآن میرے ساتھ ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی۔ یہ ایسا انس ہمیں چاہیے، ایسا انس چاہیے۔ یا کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو انقلاب اسلامی کے بانی اور حقیقی اسلام کا تعارف کرنے والے تھے آج کی اس صدی میں، ان کے بارے میں ایک واقعہ، جب وہ نجف میں تھے، جب ان کو ملک بدر کر دیا گیا تھا تو وہ نجف میں ایک کچھ عرصہ وہاں پہ بھی رہے، باقی ممالک میں بھی جانا ہوا ان کا، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئیں، ان کی آنکھیں دکھنا شروع ہو گئیں، اور ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ اب آپ قرآن کی تلاوت نہ کیا کریں، یعنی بہت قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یعنی میں انس کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ بہت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو امام خمینی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ امام نے کہا کہ مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے جو تلاوت نہ کر سکے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت نہ کر سکے۔ اسے کہتے ہیں تدبر قرآن۔ یا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے روایت، ان کے حالات زندگی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ 3 دن میں ایک بار ختم قرآن کرتے تھے، اتنا قرآن کا انس تھا، 3 دن میں ایک بار۔ راوی نے پوچھا کہ آپ 3 دن میں کہتے ہیں میں 1 دن میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ہر آیت کو تدبر کرتا ہوں، غور فکر کرتا ہوں، پھر ختم قرآن کرتا ہوں۔ ائمہ تو ہمارے اس طریقے سے ہیں۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ائمہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے، جب ہمیں جو ہے نور کی تاریخ ہوگی نا قبر، اس میں نور کی ضرورت ہوگی، قرآن نور ہے، ائمہ نور ہے، ہمیں یہ ہمارے لیے جو ہے ہم نور کا باعث بنیں گے، ہماری قبروں میں انشاءاللہ روشن ہوگا قرآن و اہل بیت۔ ان کے بارے میں ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تلاوت میں اگر تدبر نہیں ہے اس میں خیر و برکت نہیں ہے۔ بس اتنی اہمیت ہے، میں نے آیات کی روشنی میں آپ کو بتایا تدبر کرنا ضروری ہے، اور ائمہ اور اولیاء خدا کہ قرآن سے کتنا انس تھا ان کو، اور پس تدبر بہت ضروری ہے۔ یعنی قرآن میں آپ آیتیں پڑھیں، قرآن کا ماہ رمضان میں عہد کریں، میں نہیں کہتا قرآن آپ پورا قرآن کریم ماہ رمضان میں ایک پارہ ختم کر دیں ایک دن، نہیں، کام پڑھیں لیکن اس میں تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا مرحلہ یا مقدمہ میں کہتا ہوں تدبر کا، مقدمہ جو ہے تدبر کیسے ہوتا ہے، انس پیدا کرنے کے ذریعے۔ ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس کلاس میں بھی ہیں، کہ اگر میں اور آپ قرآن سے انس پیدا نہیں کریں گے تو کیسے تدبر کر سکتے ہیں، کیسے سیرت اہل بیت ائمہ پر عمل کر سکتے ہیں، کیسے قرآن کی آیات کو جو کہا گیا ہے کہ تدبر کریں، اور قرآن کی نازل ہونے کا مقصد تدبر بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے، قفل لگ گئے ہیں۔ اس قفل جو ہمارے دلوں میں لگ گیا ہے، اس کو کھولنے کا طریقہ کار بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں قفل لگ گیا ہے، اگر ہمارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں تدبر کرنا ہوگا۔ اگر ہم تدبر نہیں کریں گے تو ہمارے دلوں کو تالے لگ جائیں گے، تالے لگے رہیں گے۔ زندگی گزارنا یہ نہیں کہ بس سانس لے رہا ہوں، بس اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، سو رہا ہوں، یہ کیسی زندگی ہے؟ ضروری ہے زندگی کو ایک بامقصد بنانے کے لیے، اس زندگی کو کمال کی طرف حرکت کرنے کے لیے، یہ ایسی زندگی جو جس میں رشد و ہدایت ہو، اس کے لیے ناگزیر ہے اور ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم میں تدبر کریں۔ اور تدبر کے معنی بتایا کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ دینا، اور ہم نے بتایا تدبر نئے دوست پہنچے تو میں نے کہا دوبارہ سے بیان کر دوں، تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ زندگی کریں۔ تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو اس میں جو عاقبت بیان کی گئی ہے، جو انجام انسانوں کے لیے بیان کیے گئے اس کو سمجھیں، قرآن کی صورتوں کے مقصد کو سمجھیں، قرآن کی آیات کے مقصد کو سمجھیں، پھر اس کو قبول کریں، یعنی شناخت کرنا، معرفت حاصل کرنا، پھر اس کو قبول کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان آیات اور صورتوں کے ساتھ زندگی کرنا تدبر قرآن کہلاتا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز جو بہت ضروری ہے اس قرآن سے
جو ہے مانوس ہونے کے لیے وہ یہ ہے کہ طہارت و پاکیزگی اور تزکیے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سورہ مبارکہ واقعہ میں ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اس کے بعد باقی آیات ہے کہ یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جو پاکیزہ ہو۔ اگر قرآن کریم سے ہم واقعاً جو اس میں ہمارے لیے معیار زندگی بیان کیے گئے ہیں، اصول زندگی بیان کیے گئے، تو طہارت و پاکیزگی اور تزکیہ اپنانا ہوگا۔ اور ماہ رمضان تو تزکیے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان تو تقویٰ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں کہتے ہیں کہ آپ سانس لیں تو وہ بھی آپ کے لیے تسبیح بن جاتی ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں عہد کریں کہ اگلے رمضان تک ہم قرآن کریم سے اصول زندگی لیں گے، یہ معیار زندگی لیں گے۔ لکھیں ہم ماہ رمضان میں یہ پلان کریں اگلے سال تک، پھر شب قدر ہیں، پھر پلان کریں، پھر اگلے سال تک۔ شب قدر اس لیے آتی ہے کہ آپ پورے سال کا محاسبہ کریں، اور اگلے سال کے لیے مقدرات اور تقدیر جب لکھی جاتی ہے تو اس سے لے لیں کہ میں اے خدایا میری زندگی قرآن کے ساتھ میں گزاروں، میں ائمہ کے ساتھ زندگی گزاروں، میں اہل بیت جو قرآن ناطق ہے ان کے ساتھ زندگی گزاروں۔ تو ضروری ہے طہارت کا ہونا، پاکیزگی کا ہونا، تزکیہ کا ہونا۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن سے استفادہ کریں۔ جتنی طہارت ہوگی، یہ اصول بتا رہا ہوں تدبر کا، آج میں اصول بیان کر رہا ہوں، بڑا اہم ہے طہارت۔ بہت سارے اصول ہیں قرآن میں، غور فکر کے تدبر کے اصولوں میں سے ایک جو اگر ہم چاہتے ہیں صورتوں کے مقاصد کو سمجھیں، اگر ہم چاہتے ہیں سورہ کے مقصد و اہداف کو سمجھیں، اگر ہم چاہتے ہیں جو اس میں بلند معارف بیان کیے گئے ہیں، مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، اس کو سمجھوں تو ناگزیر اور ضروری ہے کہ میں طہارت کروں، میں پاکیزگی کروں، میں تزکیہ کروں۔ جتنا زیادہ طہارت ہوگی اتنا زیادہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، اتنا زیادہ آپ قرآن میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ مزید بھی ہم اصول بیان کرتے رہیں گے۔ اب کرنا کیسے تدبر، یہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ تدبر کے لیے 4 کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ 4 مراحل طے ہوں گے تو تدبر قرآن کہلاتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے سورہ فلق میں بات کریں۔ پہلے ہم نے بتایا تھا تدبر کے لیے کہ اس سورہ سے انس پیدا کرنا ضروری ہے۔ میں آیت آپ لوگ بھی قرآن کھول لیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ انشاءاللہ سورہ فلق آپ کو زبانی یاد ہے؟ جی ہاں، قل اعوذ مل کے پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب، بسم اللہ پڑھ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آواز آنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ معذرت، آج کل میری ماہ رمضان میں بہت ساری کلاسیں چیزیں چل رہی ہیں، گلا، لیکن خود قرآن مدد کرے گا۔ خود قرآن، آپ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں ناظرین کے لیے، وہ یہ کہ قرآن ایک زندہ حقیقت ہے، جیسے ہم ایک زندہ حقیقت ہے، ایک وجود ہے۔ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو قرآن یہ صورتیں آپ کی زندگی میں جو ہمیشہ آپ کی زندگی میں زوال نہیں آئے گا، آپ زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، ہمیشہ راحتیں اور آسانیاں پیدا ہوگا۔ اور یہ صورت اگر آپ اس سورہ فلق کے ساتھ زندگی کریں تو قیامت کے دن جو ہے یہ سورہ ایک نورانی چہرے کے ساتھ مجسم ہو جائے گی کہ یہ شخص تھا جو میرے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ یہ سورۃ فلق میری جو آپ کی شفاعت کرے گی، جو کمیاں نقائص ہماری زندگی میں رہ گئے ہیں، یہ سورۃ فلق کہے گی آنے دو اس جوان کو، آنے دو، اس جو ہے یہ میرے ساتھ مانوس تھا، یہ کیا، اور جو ہے اس نے میرے ساتھ زندگی گزاری۔ یہ فلق شناس ہے۔ پس تدبر کے لیے پہلا مرحلہ نوجوانوں، دوستوں، اور اسی طرح خواتین و حضرات کے تدبر کرنے کے لیے پہلا مرحلہ اس کی بار بار تلاوت کرنا ہے، اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ ان 5 دن ہم یہاں پہ ہیں، مزید اس کے لیے عملی اور پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے کیسے تدبر کیا جاتا ہے۔ کہ آغاز ہو رہا ہے کہ بنام خدائے رحمان الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی آگا کہہ دیجئے، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کل پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ قل اعوذ، کہ پناہ میں آئے رب فلق، صبح کے رب کی۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے پیغمبر کو، یہ آپ سوچیں پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، سید الانبیاء کو کہا جا رہا ہے،
کہ جس نبیوں کا سردار ہے اس کو کہا جا رہا ہے، جس کے لیے پوری کائنات بنی ہے اس کو کہا جا رہا ہے کل کہو، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح، یہ پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی جب پیغمبر کو، اب تدبر کا ایک چند نقطہ میں یہ بیان کروں، وقت کیونکہ کم ہے، میں بیان کروں گا پھر بتاؤں گا یہ تدبر کا کون سا مرحلہ تھا۔ 4 بنیادی مراحل ہیں، یہ کون سا مرحلہ تھا میں عملاً جو ہے انجام دینے کے بعد آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا، ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بس اس کو کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ میں جو ہے رب فلک کی پناہ میں آؤں، اس کو کہا جا رہا ہے، پناہ مانگنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ جب پیغمبر کو کہا جا رہا ہے اور پیغمبر کو کہا جا رہا ہے پناہ میں آؤ، کس کی؟ وہ شر، آگے شر آ رہی ہیں، 4 شر یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے بھی پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ میرے لیے پیغمبر کی سیرت بڑی اہمیت کا حامل ہے، میرے لیے پیغمبر اسوہ ہیں، میرے لیے پیغمبر جو ہیں نمونے عمل ہیں۔ جب پیغمبر نے پناہ میں آنا ہے رب فلک، میں رب فلک کے معنی میں بیان کروں گا، تو مجھے بھی چاہیے پیغمبر کی، اگر میں نے سیرت پر عمل کرنا ہے اور میں نے بھی ایک باسعادت یعنی ایک بامقصد زندگی گزارنی ہے، اور میں نے زندگی کا جو بندگی زندگی کا مقصد ہے کمال کی طرف آگے بڑھنا ہے، رشد و ہدایت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو میرے لیے ائمہ بڑے اہمیت کے حامل ہے، میرے لیے ائمہ اسوہ ہیں۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا یہ اسوہ کامل پیغمبر کی ذات ہے، اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے بھی ان کی سیرت پر اتباع کرتے ہوئے، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے میں نے بھی پناہگاہ میں آنا ہے۔ دیکھیں پناہگاہ میں کیوں آیا جاتا ہے، میں یہاں سے بات کرتا ہوں آغاز ہے جوان، پناہگاہ میں کیوں آتے ہیں انسان؟ ہاں، تاکہ انسان محفوظ رہ سکے، تاکہ انسان جو ہے اس پناہگاہ میں اس لیے آتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سارے شر کا سامنا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کی زندگی میں شر کا سامنا نہیں ہے، مجھے آپ کی زندگی میں خطرات کا سامنا نہیں ہے، مجھے آپ کی زندگی میں ایسے جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں نہیں ہیں، انسان کے لیے رکاوٹیں کا باعث بنتی ہیں، انسان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے جو انسان کو نہیں بڑھنے دیتی۔ تو ایسے میں انسان نے اگر خطرات سے بچنا ہے، اگر انسان نے شر سے بچنا ہے، اگر انسان نے نقصانات سے بچنا ہے، تو ہمیشہ ہر لحظے اسے پناہگاہ کی ضرورت ہے۔ اب کیسی پناہگاہ ہونی چاہیے؟ پناہگاہ ایک معمولی پناہگاہ ہونی چاہیے، ایک مضبوط پناہگاہ ہونی چاہیے، جو اس کو جو ہے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اس کے لیے خطرات آ جائیں، اس کے لیے شر آ جائیں تو اس کی زندگی میں اس خطرات نقصانات کا باعث نہ بنے۔ تو ایسی مضبوط پناہگاہ میں آنا، یہاں کہا جا رہا ہے کل اعوذ برب الناس، ہم پناہگاہ میں نہیں آ سکتے رب فلک کی جب تک کل نہ کہیں۔ یہاں بتاتا چلوں کل کہنا بڑا ضروری ہے، اگر میری زندگی میں کل نہیں ہے تو میں کیسے پناہگاہ میں آؤں گا؟ آج پہلی بار آپ جملہ سن رہے ہوں گے، مجھے میری زندگی میں کل آنا چاہیے، کل کہہ دیے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دیکھیں تدبر کا پہلا مرحلہ تفکر کرنا، لفظوں کو کھولنا، مثلا میں بیان کرنا، تاکہ ہم آیت کے مفہوم کو سمجھ سکیں، سورہ کی آیات کی تفہیم حاصل کر سکیں۔ کل کہتے ہیں لغت میں، اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کل کہا جاتا ہے کہ اظہار کرنا، یہاں پہ میرے ساتھ معنی موجود ہے، لغت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کل کا مطلب ہوتا ہے کہ اظہار کرنے کو کہا جاتا ہے، یعنی مافی ضمیر کو بیان کرنے کل کہا جاتا ہے، یعنی جو کچھ ہو سکتا ہے اشارے کے ذریعے، کنایے کے ذریعے سے اظہار کرنا۔ جب تک میں اظہار نہیں کروں گا کہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، پناہ بھی رب فلک کی، تو میری زندگی میں کل ہوگا، میں اظہار کروں گا، میں حرکت کروں گا، تب بھی میں پناہگاہ میں آ سکتا ہوں۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں اور کل اعوذ برب الفلق یہ کہتا رہوں تو میں پناہگاہ میں آ جاؤں گا۔ اس کے لیے صحیح کرنی ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے حرکت کرنی ہوگی، تب پناہگاہ میں آنا ہے۔ یعنی پناہگاہ میں آنے کے لیے یہ پہلی چیز ہے کہ ضروری ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کل ہو۔ مثلا میں نے معنی لکھا ہوا ہے کہ اس چیز کا اظہار جو انسان کے اندر ہوتا ہے، یعنی مافی ضمیر بیان کرنا۔ اب یہ اظہار زبان کے ذریعے، اشارے کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بیان کیا کہ جو دل میں ہے اسے باہر لانا اور اسے کسی وسیلے سے اظہار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کل۔ لیکن ایک آیت پہ چاہوں تو پتہ نہیں کتنے دن ہم صرف اسی کے معنی وضاحت کرتے تھے۔ میں ناظرین اور جو اس وقت آن لائن موجود ہیں، جو حاضر ہیں، بتاتا چلوں تدبر اور تفسیر میں فرق ہے۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر اسے کہتے ہیں جو
علماء یا مفسرین مختلف علوم پہ مہارت رکھتے ہیں، مختلف علوم پر تخصص ہے، وہ تفسیر کرتے ہیں، وہی تفاسیر کر سکتے ہیں مختلف، مثلا قرآن کی صرف و نحو و ادبیات و کلام و حدیث و 20 ایسے موضوعات ہیں جو بلاغت کے موضوعات ہیں، وہ ماہر ہی تفسیر کر سکتا ہے۔ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی آیات اور صورتوں کی جو تشریح یا توضیح کرنا، وضاحت کرنا، مثلا اس کا شان نزول کیا ہے، اس سورہ کا پس منظر کیا ہے، اس سورہ کا معنی کیا ہے، لغت کی روشنی میں کیا معنی مفہوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے پھر وہ اقوال بیان کیے جاتے ہیں مختلف مفسرین کے، پھر بحث کی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن تدبر یہ کام نہیں ہے۔ تدبر ان آیات کی روشنی میں جو شروع میں ہم نے تلاوت کی، سورہ محمد کی اور سورہ سعد کی، اس کی روشنی میں ہر مسلمان نے تدبر کرنا ہے۔ تفسیر تو وہی کر سکتے ہیں جو مختلف علوم پر مہارت رکھتے ہیں، مختلف امور پر، علوم پر ان کا تخصص ہے، ماہر ہیں۔ مثلا ائمہ نے تفسیر کی ہے، یا صحابہ نے کی ہے، یا علماء مجتہدین ہی تفسیر کرتے ہیں، وہ انہوں نے آ کر اس آیات کی وضاحت کر دی۔ تدبر یہ ہے کہ تفسیر کی مدد سے، علماء کی ان زعامات سے آپ نے ان آیات میں، میں نے ان آیات میں جو نقاط موجود ہیں، جو انسان کی زندگی کے لیے معیارات ہیں، جو انسان کی زندگی کے لیے اصول ہیں، جو اس میں معارف ہیں، جو اس میں تعلیمات بیان کی گئی ہیں، اس کو دریافت کرنا، اس کو کشف کرنا، اور اس کے بعد جو ہے سورہ کے مقصد کے نزدیک پہنچنا، اور پھر طہارت و پاکیزگی کرنا، یعنی جو معیار زندگی بیان کیے گئے ہیں اس کے لیے حکمت عملی اور شیڈول طے کرنے کو تدبر کے یہ 4 مراحل ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کے نام بھی لوں گا آہستہ آہستہ ان کلاسوں میں، ان دروس میں انشاءاللہ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن۔ بس تدبر ائمہ اور مفسرین نے آ کر بتا دیے گیا یہ آیت کی وضاحت ہے۔ اب اس وضاحت کو اپنی زندگی کا حصہ مفسر تو نہیں بنا سکتا، معصوم تو نہیں بنا سکتا، اس نے تو آگے بیان کر دی یہ وضاحت ہے۔ تدبر میں نے کرنا ہے، جو اس نے اس آیت کی وضاحت کر دی ہے، اس میں نقاط بیان کر دیے گئے ہیں، اس میں پیغامات الگ کر دیے گئے ہیں، ہماری سہولت کے لیے اس کے پس منظر سورہ کا بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں لغت کے معنی موجود ہیں۔ تو یہ ہے، بس تدبر میں نے کرنا ہے۔ تدبر میں کیسے کروں گا؟ انس پیدا کروں گا، آیات کے معنی کو کھولنا شروع کروں گا، لفظوں کے درمیان ارتباط کو کشف کروں گا، پھر اس سے میں نقاط، اصول زندگی، معیار زندگی بناؤں گا، اور اس کے بعد سورہ کے ہدف تک پہنچوں گا، اس کے بعد میں اس پر عمل کروں گا، طہارت کروں گا۔ یہ 4 مراحل بڑے بنیادی ہیں، یہ 4 مراحل مکمل ہوں گے تو تدبر کرتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں بھی وقت کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالتا چلوں گا۔ بس پہلی آیت پہ ہم تفکر کر رہے تھے، تدبر کر رہے تھے، قل اعوذ برب الناس۔ کل کے معنی یہ گیا، بس کل ضروری ہے۔ اب اعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ کہتے ہیں درپیش خطرات سے پناہ مانگنا، جو انسان کی زندگی میں جو خطرات ہیں، پناہ مانگنا۔ پناہ کہتے ہیں، پناہ وہ، یعنی پناہ کون مانگتا ہے؟ آگے وضاحت کی لغت میں، جو خوف محسوس کرتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جس سے وہ خوف ہے اس سے وہ خود بھی بچ سکے، اسی لیے کسی ایسی ذات کی پناہ میں جاتا ہے جو اسے بچا سکے۔ ہم آج کل معاشرے میں، آپ لوگ مجھے بتائیں، ہم کس کی پناہ میں جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ خود اس کو پناہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب اس کو خود پناہ کی ضرورت ہے، خود اسے خود خوف کا خطرہ لاحق ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو پناہ دے گا۔ پناہ وہی ہستی دے سکتی ہے جو انسان کی شناخت رکھتی ہے، معرفت رکھتی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے جو انسان کا خالق ہے، نہ فقط انسان کا بلکہ پوری موجودات کا، کائنات کا خالق ہے، وہی جو ہے ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ بس کل بڑا ضروری ہے، کل ہوگا تو ہم اس پناہ گاہ میں آتے ہیں جو میں نے بتایا، جو ایسی ذات میں پناہ لے جاتا ہے۔ اب رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے کسی چیز کی کوتاہیاں، نقائص کو دور کرنا، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور پھر کمال کی طرف حرکت لے جانے کو کہا جاتا ہے کہ رب۔ اب ہم نے رب کی پناہ میں آنا ہے۔ اب کون سا رب؟ فلک۔ فلک کا معنی کیا ہے؟ پھر میں ان کی وضاحت کروں گا۔ فلک کا مطلب ہوتا ہے بڑا اہم، اس کے معنی شگافتہ کرنے کے ہیں، پھاڑنے کے ہیں، جس سے کوئی چیز ظاہر و آشکار ہو جائے، اور یہ ظاہر و آشکار ہونا کہ اس طرح ہو کہ اس میں جو ہے پچھلی چیز سے اگلی چیز کے ساتھ الگ ہو جائے، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں شگاف۔ رب فلک۔ صبح کو بھی کہا جاتا ہے۔ صبح کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ
رات کی تاریکی سے دوبارہ صبح پھاڑ کر، یعنی اس تاریک سے صبح کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں شگاف ہوگا تب بھی ہم رب فلک کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے دیکھیں، میں ایک کس کی شگاف، یعنی میری زندگی میں فلک بہت سارے آتے ہیں، وہ رب فلک کی وجہ سے آتے ہیں، تاکہ میں خدا سے متصل ہو جاؤں، اس رب سے متصل ہو جاؤں جو انسان کو کمال کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ رب سے جڑنا بڑا ضروری ہے۔ کیا مطلب میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص ہے جو بہت گناہ کرتا ہے، بہت سارے گناہوں میں آلودہ ہے، اور پھر اچانک ماہ رمضان میں یا شب قدر میں انسان جو ہے اس کو جو متوجہ کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کر کے نماز و عبادات اور خدا کی طرف آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے رمضان کی وجہ سے یا شب قدر کی وجہ سے اس کی زندگی میں شگاف ڈالا، وہ شر سے خیر کی طرف آ گیا۔ اسے کہتے ہیں شگاف، فلک کہتے ہیں۔ میری زندگی میں بہت سارے فلک آتے ہیں، یعنی بہت سارے حادثے، بہت سارے واقعات، بہت سارے ایسے ٹرنز آتے ہیں، ایسے اس کی زندگی میں جو اس کو اللہ، اگر اس کی شناخت اور اس کی معرفت ہوگی اس شگاف کی، تو فلک شناس بن جائے گا۔ جب فلک شناس ہو جائے گا تو وہ ایسی پناہ گاہ میں آئے گا جو رب فلک کی پناہ ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ میری زندگی میں اگر میں فلک شناس نہیں ہوں تو میری زندگی مردہ ہے۔ دیکھیں، فلک کا مطلب ہوتا ہے علامت کو، فلک کہتے ہیں نشانی کو بھی کہا جاتا ہے، یہ شگاف کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، رونا کس بات کی علامت ہے؟ جوانوں بتائیں۔ رونا اس کی زندگی کی علامت ہے کہ وہ رو رہا ہے اور بچے والدین خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یا اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ بچہ شور مچاتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک کے لیے کچھ علامتیں ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے، جو ڈرائیور ہے اس نے محتاط رہ کے آگے گاڑی کو لے کے چلنا ہے۔ تو میری زندگی میں بہت سارے فلک آتے ہیں جو انسان کو دوبارہ سے خدا سے جوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ میری زندگی میں شر بہت زیادہ ہے۔ اس شر سے بچنے کے لیے اللہ نے انسان کی زندگی بہت سارے فلک دیے ہیں۔ تو لہٰذا شرور سے بچنے کے لیے جو اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں، تو مجھے ضروری ہے فلک شناس ہوں۔ میں فلک شناس ہوں گا تو میں شر سے بچ سکتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں کہ آگے کہا جا رہا ہے من شر ما خلق، پہلا شر بیان کیا گیا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن مخلوقات میں شر موجود ہے، نہ کہ یہ شر اللہ کی وجہ سے ہے، یہ نسبت خدا سے نہیں دی جا سکتی، یہ مخلوقات میں شر ہو جاتا ہے۔ مثلا پانی ہے، پانی تو انسان کے لیے بڑی رحمت ہے، زندگی کے حیات کا باعث بنتا ہے۔ یہی پانی بارش زیادہ ہو جائے اور ہم نے اس کے لیے سدباب نہ کیا ہو، اس کے لیے ڈیم نہ بنائے ہو، منصوبہ بندی نہ کی ہو، یہی پانی انسان کے لیے شر کا باعث بن سکتا ہے۔ بس پانی پیدا جو اللہ نے کیے انسان کی حیات کے لیے ہے۔ شر کیسے پیدا ہوتا ہے میں نے آپ کو بیان کر دیے چند ایک منٹ میں سب جانے کے لیے۔ بس میری زندگی میں بہت سارے شر ہیں جو ان مخلوقات میں ہیں، میں نے ان شر سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آنا ہے؟ رب فلک کی پناہ میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب چھا جائے۔ اب یہاں پہ معنی سمجھنا ہوگا ایک لفظ اور جو بہت اہم ہے، شر کسے کہتے ہیں؟ شر خیر کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، خیر کے مقابلے میں شر ہوتا ہے۔ خیر سے مراد وہ ہوتی ہے وہ چیز جس کا عقلی معیار کے مطابق انتخاب ہو، جس کا عقلی معیار کے مطابق انتخاب ہو اور اس انتخاب کے ہونے کی وجہ سے وہ برتر اور عالی ہوتی ہے۔ شر سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ہمراہ نقصان ہو، جس کی ہمراہ فساد ہو اس کو یا نقصان ہو اور اس کے برے اثرات ہوں، اس کو شر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مفردات القرآن میں ہے کہ جو وہ چیز جس سے ہر ایک کو کراہت ہو، جیسا کہ خیر سے تو نہیں ہوتی، خیر تو انسان کے لیے بہت مفید اور پسندیدہ عمل ہوتا ہے، جس سے کراہت محسوس کرتے ہیں اس کو ہم شر کہتے ہیں۔ بس انسان کی زندگی میں بہت سارے شر ہیں۔ یہ پہلے شر کا تعارف کیا گیا جو میں نے بتایا، جو ہے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ پھر اندھیری رات بھی شر کا باعث بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ اندھیری رات کے مصادیق کو سمجھنا ہوگا۔ مثلا اندھیری رات گناہ بھی ہو سکتا ہے، اندھیری رات وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اندھیری رات جہالت بھی ہو سکتی ہے، اندھیری رات یہ جو نا امیدی بھی ہو سکتی ہے، شک کو زندگی میں بہت زیادہ شکی مزاج بھی بن سکتا ہے۔ یہ سب اندھیری رات کے مصادیق ہیں۔ یہ اگر انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے نا شر اندھیری رات، تو زندگی ایک گناہ اگر زندگی میں آ جاتا ہے تو دیرپا ہوتا ہے۔
اس سے پہلے کہ انسان کی زندگی میں یہ غاسق آ جائے اور پھر چھا جائے. وقب کہتے ہیں کسی مقام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں، اور پھر اس میں داخل ہونے کے بعد وہ غائب ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اندھیری رات کا شر جب انسان کی گناہ میں آ جاتا ہے اور یہ بڑے اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ میری زندگی میں میری زندگی اور میری روح گناہ سے آلودہ ہو جائے، تو مجھے ان شر سے بچنا ہے. ایسے میں شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل اعوذ برب الفلق، رب فلک کی پناہ میں آنا ہے. پھر آگے چلتے وقت کا میں 2 اور شر کا بیان کیا گیا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے بچنا ہے. یہ بہت اہم ہے. بس اوقات میاں بیوی کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، یعنی ایسا جادو اور جادوگرنے کے ذریعے سے ان کو آپس میں جن کے گرہ لگی ہوتی ہے نا، میاں بیوی کے درمیان گرہ اس کو کھولتے ہیں، خاندانوں کے درمیان گرہ لگ جاتی ہے. یہ ہو سکتا ہے خواتین بھی کریں، مرد بھی کریں، ضروری نہیں آپ یہاں جادوگرنیوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ بھی شر کا باعث بنتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، میں ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان خاندانوں کو جدائی کا باعث میں بن جاؤں. یہ بھی شر ہے، اور یہ شر بہت خطرناک ہے اور اس کے معاشرتی بہت برے اثرات ہیں. اس سے بھی بچنا ہے. اور آخری بات کی جا رہی ہے حسد کا شر، کہ جب حسد لگ جائے، جب حسد کرنے لگ جائے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے. حسد کسے کہتے ہیں لغت کی روشنی میں؟ حسد ناپسند صفات میں سے ایک صفت ہے جو انسانی روح میں سخت مشکلات کا باعث بنتی ہے، اور یہ ہمیشہ صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے یا زائل ہو جانے اور اس کے نقصانات پہنچانے کے ہمراہ ہوتی ہے. حسد کہتے ہیں کہ ارادہ کرنا، خواہش کرنا. اگر کسی دوست کے پاس، میری بہن کے پاس، کسی عزیز کے پاس ایک ایسی نعمت ہے جو اس کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے، تو میں آرزو کروں، میں خواہش کروں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، تو اس کو حسد کہا جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں حسد کرنا شروع کروں. حسد کے مقابلے میں رشک کرنا ہے. اگر اس کے پاس نعمت ہے، آپ کے اللہ مجھے بھی وہ نعمت دے دے، یہ جائز ہے، یہ تو بہتر ہے. تو یہ حسد کا ایک معاشرتی آفت ہے، یہ بھی نقصان کا باعث بنتی ہے. اس سورے میں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ مزید تدبر کے مراحل کو اگلے درس میں ہم بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مراحل کے ساتھ ساتھ ان صورتوں کے ساتھ زندگی کریں گے، اصول زندگی بیان کریں گے. پہلا مرحلہ جو ہے تفکر قرآن ہے، تدبر کا. تفکر ہوتا ہے کہ سورت سے انس پیدا کریں، لفظوں کو کھولیں، اور تاکہ اس میں سے نکات بیان کر سکیں. وہ سوالات کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں. شر کیا ہے؟ نفاسات کسے کہتے ہیں؟ غاسق سے مراد کیا ہے؟ حاسد شر کیسے بن جاتا ہے؟ یا اسی طریقے سے مخلوقات میں شر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ شروع یا جو سورہ سے سوالات کو بیان کرنا، سورہ کو خلاصے کے طور پر لکھنا، یا سورہ کے جملوں میں لے کر آنا، الفاظ کے درمیان ربط کو کشف کرنا، ان کے درمیان رابطے کو دریافت کرنے کو سورت میں تفکر کرنا کہتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے تدبر کا پہلا مرحلہ جو ہے سورہ فلق میں اس کی عملی مشق کر سکیں، جس میں کہا جا رہا ہے، جس کا پیغام یہ ہے سورہ کا اگر سمجھا جائے تو رب فلق سے پناہ مانگنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر میں نے پناہ میری زندگی میں کل نہیں ہے تو میں رب فلق سے کیسے پناہ مانگ سکتا ہوں؟ اگر میری زندگی میں جو شر آ رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے پہچان نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں شناخت نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں معرفت نہیں ہے، تو میں کیسے شروع سے بچ سکتا ہوں؟ پھر اگلا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے طہارت کا. ہم شر کو سمجھ گئے ہیں، ہم حسد کو سمجھ گئے ہیں، ہم سمجھ گئے ہیں کہ نفاسات فی العقد کا شر کیا ہے، ہم سمجھ گئے ہیں غاسق اذا وقب کسے کہتے ہیں، ہم سمجھ گئے من شر ما خلق سے مراد کیا ہے. اس میں سے نکات ہم نے اخذ کر لیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے خطرات کا انسان کو سامنے ہے. ان خطرات سے بچنے کے لیے بہترین رائے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو بیان کیا ہے وہ سورہ فلق میں پناہ مانگنے کی بات کی ہے. روش و طریقہ پناہ گاہ بڑی اہم ہوتی ہے. ایک پناہ گاہ خود قرآن بھی پناہ گاہ ہے، اہل بیت بھی پناہ گاہ ہیں، مسجد بھی پناہ گاہ ہے، امام بارگاہ بھی پناہ گاہ انسان کے لیے بن سکتے ہیں، ماں باپ کی جو ہے چھاؤں وہ بھی پناہ گاہ ہے. یہ ساری پناہ گاہ ہیں، لیکن وہ پناہ جو انسان کی زندگی میں شگاف ڈالتی ہے، انسان کو شر سے خیر کی طرف لے جاتی ہے، تاریکی سے جو ہے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، نور کی طرف لے جاتی ہے، وہ رب کی ذات ہے. وہ رب جو انسان کی تدبیر کرتا ہے، وہ رب جو انسان کے نقائص کو دور کرتا ہے، وہ رب جو انسان کی ضروریات کو پورا کر کے
کمال کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے سورہ فلق میں کہ ہم نے گفتگو کی، جس میں تدبر کے ساتھ ہم نے تفکر کا مختصر سا یہاں پہ عملی مشق کی۔ آج کے لیے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا کرتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں، قرآن کا یوں مطالعہ کریں کہ اس سے اصول زندگی، معیار زندگی اخذ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔